الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی إلا كان له حواریون وأصحاب يأخذون بسنته يقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن۔ سامعین محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ علیہ السلام کا دین اور دنیا کے متعلق بتائے ہوئے باتیں ان پر عمل کرنا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، آپ کے اقوال اعمال افعال، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے یکساں یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور ایک رہنما ہے کہ جس پر چلا جا سکے۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ کا نبی کا جو طریقہ ہے اس میں تمہارے لیے ایک رہنما ہے، وہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، اللہ کے نبی میں تمہارے لیے وہ ایک طریقہ کار ہے، ایک اسوہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کون سے کام کیے۔ دین کے اندر وہ چیزیں قابل قبول ہوگی جو اللہ کے نبی نے باتیں بتائی اور جس پہ اللہ کے نبی وہ چلتے تھے، اور صحابہ کرام نے جن باتوں کو اور جن کام کو اور جن افعال اعمال کو نوٹ کیا، جن کو احادیث کے شکل میں جمع کر کے امت تک پہنچایا، اور دین میں کوئی نئی بات جو ایجاد ہوگی وہ بدعت کہلائے گی۔ اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو دین کے اندر اگر کوئی بات ایجاد کرتا ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اچھا عمل ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، رکعت کے اندر ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، رکعت کے اندر 2 سجدے۔ اگر کوئی شخص رکعت کے اندر 3 سجدے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، اور اس میں تیسرے سجدے میں بھی وہی چیزیں پڑھتے ہیں جو 2 سجدوں میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور اللہ کی تحمید ہے، اللہ کی بڑائی ہے، لیکن چونکہ سجدے 2 ہیں جو دین نے ہمیں سکھایا، جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا، وہ 2 سجدے ہیں ایک رکعت کے اندر۔ اب یہ دین کے اندر اضافہ کرنا یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، کوئی شخص ایک سجدہ کرتا ہے، اب دین کے اندر یہ جو کمی ہے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو دین وہ مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے اپنا دین وہ مکمل کر دیا، وہ کامل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمتیں تمہارے اوپر وہ پورے ہو گئی، اللہ نے نعمتوں کو بھی پورا کیا، انعامات کو پورا کیا اور دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ تو اس کے بعد اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، جیسے کہ نماز سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، یہ بھی بدعت ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی بدعت ہے۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں جو دین کے اندر ہے، ایجادات ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور آج کل ربیع الاول کا مہینہ ہے، پھر ربیع الاول کے مہینے میں
عید میلاد النبی منانا اور اس میں جلوسوں کا اہتمام کرنا اور باقاعدہ طور پر اس میں شرکت کرنا، لوگوں کو دعوت دینا کہ یہ دین ہے اور اس میں شریک ہونا ثواب ہے، اور پھر جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے ان کو طعنہ تشنیع کا نشانہ بنانا اور یہ کہنا کہ جو رسول کے میلاد نہیں منائے گا وہ شیطان ہوگا۔ تو یہ چیزیں پھر قطعاً یہ دین نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ کس نے منایا؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منایا اپنی 63 سالہ زندگی میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں کیا عید میلاد النبی منایا؟ کیا اس نے جلوس نکالا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں 10 سالہ دور خلافت میں کیا اس نے کبھی جلوس نکالا؟ کیا کبھی اس نے عید میلاد النبی منایا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے یہ بات؟ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں تقریباً 12 سال اس کی دور خلافت رہی، کیا اس نے کبھی عید میلاد النبی منایا؟ کیا کبھی اس نے جلوس نکالا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اس نے کبھی جلوس نکالا، کبھی عید میلاد النبی منایا؟ اسی طریقے سے کبھی تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، تبع تابعین نے، کبھی ائمہ کرام نے یہ جلوس نکالا اور انہوں نے عید منایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، کیا اس سے یہ ثابت ہے؟ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس کے یہ لوگ خود تقلید کرتے ہیں اور جس کو اپنا امام مانتے ہیں، جماعت کا مقتدی مانتے ہیں، اور جس کے باتوں پہ یہ چلتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، کیا اس نے کبھی عید میلاد النبی منایا؟ اس نے یہ جلوس نکالا؟ اس کی کتابوں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ جلوس نکالنا اور باقاعدہ طور پر پھر اس میں ناچ اور گانے، اور آج کل ابھی اس والے ربیع الاول کے اندر 2021 میں ابھی ایک نئی چیز ایجاد ہوئی اس میں، اور اس میں ایک لڑکی کو سٹیج پر بٹھایا ملتان کے اندر، اور پھر اس کو حور بنایا کہ یہ جنت کے حور ہے، اس کو بے پردہ اس کو تیار کر کے سٹیج پہ بٹھایا سجا کے، اور پھر لوگ اس کی زیارت کر رہے، اس کی طرف دیکھ رہے، اور ساتھ میں لوگ ناچ رہے، یہ سارے لوگ ناچ رہے، ڈول بج رہے۔ اب یہ نئے چیز دین کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا۔ بدعت وہ چیز ہے کہ اس میں ہر سال اضافہ ہوتا رہتا ہے، دین کے اندر کبھی بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ نماز ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہے، شروع سے لے کے آخر تک ابھی تک یہ 5 نمازیں لوگ پڑھتے ہیں۔ صبح کے 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے۔ جب سے دین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا میں آیا تھا اور دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ فجر کی نماز 4 رکعت ہی رہے گی، کیونکہ یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے کہ جو دین ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے یکساں رہے گا ایک طرح، اور جو چیز بدعت ہو اور گمراہی ہو یا اسی طریقے سے جو باطل چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، دن بدن اس میں اضافہ ہوگا۔ جو چیز ان کو اچھے لگے گے اسی چیز میں وہ لوگ لگ جائیں گے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو یہ سارے کے ساری چیزیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے ابھی جو حور ہے ان کا بھی ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ عورت کو بٹھایا ہے سٹیج پر اور اس کے بارے میں کہہ رہے کہ بھائی یہ جنت کے حور ہے، اور پھر اس سال ایک جگہ پر گھوڑا بھی نکال دیا گیا۔ محرم میں لوگ جو ذوالجناح وغیرہ گھوڑے کو نکالتے تھے، اس سال یہ بھی شروع ہو گیا کہ گھوڑا بھی نکال رہے ساتھ میں، یہ ربیع الاول کا گھوڑا ہے۔ تو دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ جو بدعات ہے اور دین کے نام پر جو گمراہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ جلسے جلوس کہ جو لوگ نکل رہے اور اللہ کے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعریف بیان کرنے کے بہانے پر اور اس کے ولادت منانے کے بہانے پر یہ نکلتے ہیں، اور اس میں پھر گمراہی ہوتے ہیں، عورتیں بھی نکل جاتی ہیں، بے پردگی ہو جاتی ہے، بچے نکلتے ہیں، عورتیں اور جوان یہ سارے کے سارے مکس گھومتے پھرتے ہیں، بے پردگی ہے۔ جو چیز دین کا حصہ ہے، قرآن مجید نے پردے کا حکم دیا ہے، اس پردے کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اس میں لگے ہوئے کہ نبی کی ولادت، اور جو نہیں مناتا وہ شیطان ہے، جو نہیں مناتا وہ مسلمان نہیں ہے،
جو نہیں مناتا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشق نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے ساتھ پیار نہیں کرتا، تو یہ ساری کی ساری باتیں ایک قسم کے بہانے ہیں۔ اور جو علماء کرام یہ بریلوی علماء ہے اس میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، تو ان کے بھی کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ حق مسئلہ بیان کریں گے کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اکثر مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، وہ پیدائش کا دن نہیں ہے۔ پیدائش کا جو دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے یا 8 ہے، زیادہ تر راجح اقوال یہ ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو ربیع الاول کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے تمام مسلمانوں کو مذمت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ نہیں سمجھتے تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی جشن ولادت نہیں منایا، نہ کسی صحابی نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ کسی امام نے منایا، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ نام لیتے ہیں، اس نے بھی نہیں منایا۔ حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ اس نے بھی نہیں منایا۔ کبھی یہ غازی عبداللہ شاہ اس نے بھی کسی پیر نے بھی نہیں منایا، یہ جو سچے پیر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مذہبی لوگ ہیں اور جو دیندار لوگ ہیں کسی نے بھی اس کی ترغیب نہیں دی۔ یہ جدید ان لوگوں نے دین ایجاد کیا ہے، کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس طریقے سے خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔